جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے بلکہ الیکشن کیس کو نپٹاتے ہوئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے میڈیا کے حوالے سے بھی چند ریمارکس دیے اور بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے گزشتہ روز کہا، اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق مایوسی یا شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پہلے میں پڑھ کے سارے سنا دیتا ہوں، پھر ایک ایک پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کسی چینل پر پٹی ٹکر چلی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مطلب کوئی شکوک والی بات ہوگی تو ایکشن ہوگا۔ اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے۔ میڈیا والے بتائیں کیا جھوٹ بولنا ان کا حق ہے؟ اگر میڈیا نے الیکشن پر شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں تو وہ میڈیا پر نہ کریں۔ اگر انہیں بات کرنی ہے تو وہ گھر جا کر کریں، بیوی کو جا کر بتائیں۔ یعنی اگر کوئی الیکشن کے متعلق شکوک و شبہات ابھی بھی ذہن میں ہیں تو وہ میڈیا پر نہ کریں، میڈیا والے جا کر اپنی بیوی سے کریں۔ یہ سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب آگے فرماتے ہیں، آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا ہم دکھانا نہیں چاہ رہے۔ میڈیا آزاد ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا الیکشن کیس کے معاملے کو سلجھاتے ہوئے۔ بلا شبہ اب میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی حدیبیہ جنہوں نے بند کر دیا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس، اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میڈیا کو کہا تھا کہ اس پر رپورٹنگ نہ کرے۔ اب یہ بھی میں نے جو ہمارے دوست اور سینئر صحافی مظہر عباس صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ چیف فائز عیسیٰ قاضی صاحب بلوچستان میں تھے، اس وقت 7 اخباروں کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی ہوا تھا کہ وہ کالعدم تنظیموں کے بیانات چھاپتے ہیں۔ حالانکہ اخباروں کا بیان تھا، میں موقف تھا کہ ہم نہ چھاپیں تو ہمیں جان کی دھمکیاں ملتی ہیں، ہماری جان کی حفاظت کون کرے گا، ہماری جان اور مال کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ باتیں رہنے دیں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بصد ادب، سر ہمیں کوئی ابہام نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن سر سوال پوچھنا، سوال سے سوال کرنا، اب یہ میڈیا والے الیکشن پر سوال بھی نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے فرمایا میڈیا نے انتخابات سے متعلق مایوسی شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہو۔ سر یہ مایوسی اور شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں آئے کیوں؟ یہ برطانیہ میں کبھی کیوں نہیں آئے؟ امریکہ میں کبھی کیوں نہیں آئے؟ یورپ میں کبھی کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہاں آئین ہے، قانون ہے، وہاں ایک نظام ہے، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر وہاں کی پی ڈی ایم کو خطرہ کو وہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے ہار جائیں گے تو وہ 2 صوبوں کے الیکشن سے بھاگ جائیں، آئین توڑ دیں، وہاں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سر یہ جو شکوک و شبہات اور مایوسی ہم تک پہنچی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کون ہے؟ اس کی وجہ الیکشن کمیشنر، گورنر کے پی کے اور شہباز شریف، وزیر اعظم اس وقت کے شہباز شریف۔ تو پہلے تو ان کے خلاف آئینی خلاف ورزی کا کریں نا مقدمہ اور ان کو بلائیں، تو پھر ہم بھی مان جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ اپنے عمل سے ہمارے پاس پہنچاتے ہیں شکوک و شبہات، مایوسی، اور ہم اس کو میڈیا پر کہتے ہیں تو قصوروار ہم تو نہیں ہیں نا، روٹ کاز تو یہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی چینل پر پٹی ٹکر چلے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا، فائن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کاش آپ یہ اس وقت فرماتے جب پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا اور اس وقت سپریم کورٹ تقسیم تھی اور جسٹس بندیال کا بینچ فیصلے دے رہا تھا اور کوئی مان نہیں رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا، اور میڈیا والے بتائیں کیا جھوٹ بولنا ان کا حق ہے؟ نہیں سر، ہمارا تو کوئی حق نہیں جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے۔
لیکن سر کیا سیاستدانوں کا حق ہے، شہباز شریف کا حق تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرتے، ججز کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا مہم چلاتے، الیکشن سے بھاگتے؟ کیا الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ وہ آئین توڑتا؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی کرتا؟ کیا گورنر کے پی کا حق ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے؟ کیا ان سیاستدانوں کا حق ہے کہ یہ جب چاہیں الیکشن کروا لیں، جب چاہیں الیکشن سے بھاگ جائیں؟ آئین کی کوئی ویلیو ہی نہیں نہ رکھیں اپنے ذہن میں، کوئی اہمیت ہی نہ دیں آئین کو؟ کیا پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ جب چاہے سپریم کورٹ سے لڑ پڑے؟ ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑا دیا جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میڈیا نے الیکشن پر شکوک و شبہات، ان کو زیادہ ہی شوق ہے شکوک و شبہات سے، تو وہ عوام میں نہیں بات کریں گے، میڈیا میں نہیں بات کریں گے، گھر میں بیوی سے بات کریں گے۔ سر بصد ادب بیوی کے ساتھ تھوڑا سا ماں، بہن، بیٹی، بھائی، ان کی بھی گنجائش دے دیں، کیونکہ اب میں اس وقت میری بیوی نہیں ہے اور میرے کوئی شکوک و شبہات ہیں تو میں کہاں بیان کروں؟ بھائی کا بھی کہہ دیں سر، چاچے، مامے، پھپھی، ماسی، یعنی کہہ دیں خاندان اور رشتہ داروں میں جا کے بات کریں، میڈیا پہ نہ بات کریں۔ سر اس پہ کیا اس ریمارکس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ چیف جسٹس ہیں، ادب، سرنڈر آپ کے سامنے، آپ کی چیئر کے سامنے، اور آپ نے جو کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا سر کہ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ سر یہ دوسرا چہرہ جو ان کو دکھائے نا جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو دکھا چکے ہوتے تو ہم خود بخود ہی آپ کے اس چہرے کو سلوٹ کر رہے ہوتے۔ ان کو تو دوستانہ چہرہ آپ نے دکھا دیا ہے سر، ان کو تو کوئی علامتی سزا تک نہیں دی۔ آزاد میڈیا میں ان کو بھی دیکھ لیں گے سر، کمزور لوگ ہیں، ہمیں نہ مت دیکھیں، آئین کو دیکھیں، آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔